ناظرین کو میرا سلام پہنچے، میں ہوں واحد نسیم، آپ دیکھ رہے ہیں فورتھ ویو۔ آج پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں اسی پروگرام کو، سولجر آف گوڈ سے لے کر ریڈیکل اسلام تک، اور اب سفر شروع ہوتا ہے دنیا کا ریڈیکل اسلام سے لبرل اسلام تک۔ کیسے یہ ریڈیکل اسلام سے لبرل اسلام تک کا سفر کیسے شروع ہوا اور کہاں پہنچے گا، ہم اس پر ضرور گفتگو کریں گے، مگر کچھ ضروری باتیں ہم اس میں کر لیتے ہیں۔ مجھ پر ان باتوں کو ایک اخبار میں لکھے گئے آرٹیکل کے پر میرے پر تنقید بھی کی گئی اور میرے خیال سے بھلا برا بھی کہا گیا، مگر پھر بھی میں آج ٹیلی ویژن پر بھی آپ سے اس مدعے پر گفتگو ضرور کرنا چاہوں گا اور سمجھانا چاہوں گا کہ میں کیا سمجھتا ہوں اور آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ جانیں۔ دیکھیے، اسلام کے ہم نے کہا کہ آج ہم بات کریں گے کہ اب یہ ریڈیکل اسلام کیسے ہو جائے گا لبرل اسلام۔ دراصل ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ جو چاہتے ہیں وہ ہمیں بنا دیتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں جو چاہتے ہیں وہ ہم پر بنوا دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے سب کچھ؟ دیکھیے، یاد کیجئے کہ ایک طویل مدت تک یہودیوں کی اور عیسائیوں کی جنگ چلی ہے، صلیبی جنگ بھی اسے کہتے ہیں، کروسیڈ بھی کہتے ہیں۔ ایک لمبا چلتا رہا۔ اس لمبی لڑائی میں اسلام کے ساتھ نہ عیسائیت کی لڑائی تھی نہ یہودیت کی لڑائی تھی، یہاں لڑ رہے تھے یہودی اور عیسائی آپس میں۔ پھر اس دوران اسلام بڑھ رہا تھا، اسلام پھیل رہا تھا، اسلام کے لوگ دنیا میں حکومت کرنے پھیل رہے تھے، اور یہ دور تھا جب آپ جو ہے بڑھتے چلے گئے آگے کی طرف، اور آپ کے انصاف، آپ کے لوگوں کے ساتھ سمجھوتے کرنے کے بعد، سندھیاں کرنے کے بعد ان کا تحفظ کرنا، لوگوں کا ان کو انصاف دلانا، ان کے ساتھ مل جل کر رہنا اور ان کو سیکیورٹی کا احساس کرانا، جس سے اسلامک حکومت کامیاب ہوتی چلی گئی، ان کی مقبولیت بڑھتی چلی گئی، لوگ بلا بلا کر ستائے سونپنے لگے۔ وہ ایک دور تھا، اسے سمجھیے، اس کو آج پھر ریوائز کریے۔ جو اتہاس آپ سے چھین لیا گیا، جو ہسٹریاں آپ سے چھین لی گئی، اور اس کو ریڈیکل اسلام میں کیسے کنورٹ کر دیا گیا جیسے کہا گیا، یعنی کہ اس کو پھر بدنام کیا گیا، کیونکہ اسلام کی شکل تو کبھی ریڈیکل تھی ہی نہیں۔ یہ تو اسلام کا مطلب ہی شانتی ہے، اور سلم مطلب سمجھوتا، اور سمجھوتے کے بعد حفاظت کرنا۔ قرآن مجھ سے بہتر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، علماء کرام بھی شاید سن رہے ہوں گے، وہ بھی اس بات کو دھیان سے سنیں۔ یہاں ایک چیز کا بہت بڑا بدلاؤ آیا کہ دیکھیے، یہودی وہ لوگ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا، ہاتھوں میں، پیروں میں، سروں میں کیلیں ٹھوکی، زخمی کیا، یاتنائیں دی، کیا نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اس کے بعد بھی، اور پھر ایک لمبی جنگ عیسائیوں کے ساتھ چلتی رہی، اس کے بعد بھی آج عیسائی اور یہودی میں آپ کو فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک نیتی اپنائی۔ جب یہودیوں کو لگا کہ ہم بہت کم ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ پار نہیں پا رہے ہیں، ہم بکھر چکے ہیں پوری دنیا میں، تو پہلے ہی بکھر چکے تھے اسی وقت سے، اور اکٹھا نہیں ہو پا رہے ہیں، اپنی طاقت نہیں سمیٹ پا رہے ہیں، تو انہوں نے بڑی شاطرانہ انداز میں بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو بھی اکٹھا کیا، نیو ٹیسٹمنٹ کو بھی اکٹھا کیا، یعنی پرانی اور نئی قرآن کو اکٹھا کیا، کتابوں کو اکٹھا کیا، اور ان کو اکٹھا کر کے ان کا انٹرپریٹیشن کچھ اس طرح سے شروع کیا کہ عیسائیوں میں دو دھڑے کر دیے، اور ایک دھڑا بالکل یہودیوں کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا، دوسرا دھڑا تھوڑی سی ابھی بھی ان سے جو ہے کنارہ کشی کرتا ہے، مگر ایک دھڑا پوری طرح سے ان کے ساتھ ہے۔ اور چونکہ عیسائی آپس میں بہت دور نہیں ہیں، اس لیے یہودی بھی ان میں گھل مل کر بالکل نظر نہیں آتے آج پوری دنیا میں آپ کو کہ عیسائی کون اور یہودی کون، جو کہ ہزاروں سال، مطلب 900 سال کے قریب تو کروسیڈ چلا ہی ہے۔ تو ایسے اس کروسیڈ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اتنی لمبی لڑائی لڑی گئی، جہاں پر خون کچر ہوئے، قتل عام ہوئے، پھر اس کے بعد وہ آپس میں ایسے مل گئے۔ کیوں مل گئے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہودی بھی انہی انبیاء اکرام کو مانتا ہے جنہیں آپ مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، یعنی چاہے ابراہیم علیہ السلام ہوں یا پھر ان کی اولادیں ہوں، نیچے تک جب آتے ہیں تو آپ پوری طرح سے مانتے چلے آتے ہیں۔ ایون یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور اس کے بعد آپ تمام کتابوں کو، انہی تمام کتابوں کی جو ماننے کے لیے عیسائیت نے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور ہم ان سب کو، چاہے وہ داؤد علیہ السلام ہو، سلیمان علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، یا پھر خود اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام ہو، ہم سبھی کو پیغمبر، نبی، خدا کے نبی مانتے ہیں، اور خدا کے نبی مانتے ہیں تو ہمیں ان سے کوئی اعتراض، ہمیں چڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اور
عیسائیوں کو بھی یہ بات جب احساس دلانا انہوں نے شروع کیا کہ بھئی وہی نبی تمہارے بھی ہیں جو ہمارے ہیں، بعد میں تم عیسیٰ علیہ السلام کو اور ایڈ کر رہے ہو، تو اگر مسلم جگت میں جب اس کو ریڈیکل بنانے کی جب قواعد شروع کی گئی تو ادھر تو ایک طرف عیسائی اور یہودیوں کا ملن چل رہا تھا، اور دوسری طرف اس مسلمانوں کا ان کے اپنے پرچارکوں دوارا ان کو الگ کر دیا گیا، ان کی پہچان الگ بنائی جانے لگی، ان کے سسٹم الگ بنائے جانے لگے، ان کا غرور بڑھا دیا گیا، ان کو سپریورٹی کمپلیکس افضل اشرف المخلوقات میں شامل کر کے ایک عجیب سی ہمارے دیکھیے جب ہم اردو میں یا کسی اور دیش میں بھی، چاہے وہ انگریزی یا پھر وہ افریقن لینگویج میں، جب وہ نبیوں کی بات پڑھتے ہیں، چاہے اس میں سے تمام نبی وہی نبی جسے یہودی مانتے ہیں، وہی نبی جنہیں عیسائی مانتے ہیں، وہی نبی جنہیں ہم مانتے ہیں، نبی ہی مانتے ہیں، اتنی ہی شدت سے مانتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاتم النبی آخری نبی جنہیں ہم مانتے ہیں وہ نہیں مانتے، اور عیسیٰ علیہ السلام تک عیسائی مانتے ہیں، اور اس کے عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی نہیں مانتے۔ تو اس فرق کو ہمیں میرے خیال سے مل جل کر مٹانے کی ضرورت تھی، اس پر بحث یا مباحثے کو کنٹینیو رکھنے کی ضرورت تھی، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے خلاف ایک سازش ہوئی اور ہمارے دلوں میں ان کے پرتی ایک نفرت سی پیدا کر دی گئی، اور ہمارے یہاں سے یہ باتیں کہی جانے لگی، اگر کوئی عیسائی اس طرح کے کپڑے پہنتا ہے تو تم عیسائیوں میں سے ہو، اور تو یہودی اگر اس طرح کے کپڑے پہنتا ہے تو تم یہودیوں میں سے ہو، تم وہ کپڑے نہ پہنو، یعنی کہ ہماری پوری پہچان کو الگ کر دیا گیا اور ہم کو الگ کنارے پر رکھ دیا گیا، اور ہم دنیا کے ٹارگیٹ پر آ گئے، بجائے گھل ملنے کے وہ باتیں ہم بھول گئے کہ ہم فتح حاصل کرتے تھے، لوگ ہمیں ستائے سونپتے تھے، اور ہم وہاں انصاف کی سلطنت کو قائم کرتے تھے، حقوق دلانے کی بات کرتے تھے، اور ہم خدا کے راہ پر بھی چلتے تھے اور نیک کام بھی کرتے تھے اور لوگوں کو ہدایت بھی دیتے تھے، اور اسلام پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا تھا، وہ نظام پسند آ رہا تھا۔ اچانک اس میں بلاکس لگ گئے، اس میں رکاوٹیں پیدا ہو گئی، چونکہ ہم لوگ دوسروں سے ہاتھ ملانے کے لیے ان کے مذہب دیکھنے لگے، ہم ان کے کپڑے دیکھنے لگے، ہم ان کی سوچ دیکھنے لگے، اور ہم اپنی بات کو بھول گئے۔ میرے خیال سے ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا بہت صحیح کام کر رہے تھے، اور یہ اگر یہی صحیح کام جو ہم نے پچھلے 150 سال میں کیا ہے، 150 سے 200 سال کے اندر جس کی شروعات ہوئی وہ کام صحیح تھا، یا ہزاروں سال تک یعنی 1200 ساڑھے 1200 1300 سال تک جو کچھ اسلام کی خدمات میں کام کیا گیا تھا وہ صحیح تھا، جہاں پر صحاباؤں سے خلافت تک ساری چیزیں چلتی رہی وہ صحیح تھا، یا پھر جب ہم بالکل الگ ہو گئے اور ہم ایک طرح سے الگ ریئیکٹ کرنے لگے، ہم لوگوں کے ٹارگیٹ پر آ گئے، نشانے پر آ گئے، اس لیے کہ ہماری پہچان الگ سے بنانی شروع کر دی گئی، اور ہم لوگ الگ سے اپنی پہچان کو جینے لگے، ہم لوگوں کی پہچان کو سے نفرت کرنے لگے، اور کہیں نہ کہیں ہم لوگ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگے، تب جبکہ وہ بھی انہی نبیوں کو مانتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کو ماننا چاہیے، اسلام میں بھی آنا چاہیے، مگر اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے میرے خیال سے اسلام کے چہرے کو سخت ترین کیا، اور سخت ترین ہم کرتے گئے، اور اس سخت ترین کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ریڈیکل اسلام والے کہلانے لگے۔ اور اب چونکہ پینٹاگن اسی تھنک ٹینک جس کی میں بات کر رہا ہوں، جو آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا، جو برزنسکی کی میں نے بات کی تھی، جو پاکستان میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ تم خدا کے سپاہی ہو، تمہاری فتح ضرور ہوگی، تمہارے ایمان تمہارے دین پر ہمارا بھروسہ ہے، تم فتح حاصل کرو گے، اور تم لڑو، وہ تمہاری مسجدیں ہوں گی، پھر آباد ہوں گی، پھر تمہارا نظام قائم ہوگا۔ اور پھر جب ان کا نظام قائم ہوا تو انہوں نے بموں کی بارش کر دی اور توڑ دیا، ڈسٹروائے کر دیا، برباد کر دیا، آج تک وہاں نہ جانے کتنی لاشیں ان لوگوں نے بچھائی۔ یہ دھورتا سمجھنے کے بجائے وہ ہم لوگ جو ہے وہ دھارمک اینگل کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کس نے یہ وچار ہم کو دیا، کس نے یہ خیال ہم کو دیا، کس نے ہمیں اس طرح مائل کیا، اس پر نہ ہم کوئی چرچا کرتے ہیں، نہ ہمارے پاس ایسی کوئی لیڈرشپ ہے، نہ ہمارے پاس ایسی کوئی رہنمائی ہے، نہ رہبری ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں البتہ اگر تھی تو یہ مسلمان اس طرح سے نشانے پر نہیں آتے، اور پوری دنیا میں جو شانتی کا مذہب ہے، جو پیس کا مذہب ہے، وہ ریڈیکل اسلام نہیں کہلاتا، چونکہ ہم لوگ ان کی چال، ان کی ષڈینتر کو نہیں سمجھ پائے اور ان کے جال میں پھنستے چلے گئے۔ یہاں بھی میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا، بیچ میں ایک بات اور دوستو آپ کو کہتا چلوں اس سے آگے بڑھنے کے لیے۔ آج اس کی نظیر کو آپ بڑے اچھے سے دیکھ سکتے ہو کہ ابھی تک کا اگر ہم 5 سے 7 سال پہلے تک کے ہندوستان کو دیکھتے ہیں
تو ہمارے ہندو بھائیوں کا یہاں پر سناتن دھرم کے ماننے والوں کا اور سبھی کا ایک ملا جلا گلدستہ تھا، اور یہاں نفرتیں نہیں ہوتی تھی، سب مل جل کر رہتے تھے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی ہمارے ہندو بھائی یا سناتن کے بھائی کہیں بھی دنیا میں جاتے تھے، ان کا سمان ہوتا تھا، ان کی عزت ہوتی تھی، ان کو لوگ مانتے تھے کہ یہ شانتی والے لوگ ہیں، یہ شانتی کی بات کرتے ہیں، یہ کبھی لڑنے کی بات نہیں کرتے۔ یہ سوچ پوری دنیا میں پائی جاتی ہے۔ جب یہ چہرہ سخت ہوا اور سخت ترین ہوتا چلا گیا تو یہ بھی دنیا کے نشانے پر آنے شروع ہو گئے، اور جس طرح تم ٹارگٹ پر آ کر ڈسٹروائے کر دیے گئے، تو ہو سکتا ہے اگلا نمبر کسی کا بھی ہو سکتا ہے، چونکہ ષڈینتر کرنے والا جو ષڈینتر کرتا ہے وہ کسی چیز کو پہلے اوبلائز کرتا ہے، اکساتا ہے، ٹارگٹ پہ لاتا ہے۔ کیسے ٹارگٹ پر لاتا ہے یہ بھی سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ دیکھیے، کم سے کم بھارتی پولیس کی ایک خاص بات آپ لوگوں نے نوٹ کریے گا اپنے علاقوں میں، اپنی جگہوں پر، جب کوئی بدماش کھڑا ہوتا ہے اور وہ ایک حد سے آگے بڑھنے لگتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پولیس اس کو پوری طرح چھوڑ دیتی ہے اور وہ اوبلائز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کیوں کرتی ہے وہ اوبلائز؟ کیوں ایسا کرتی ہے کہ وہ تیزی سے آگے بڑھ جائے؟ اس لیے تیزی سے آگے بڑھایا جاتا ہے کہ وہ غرور میں غلطیوں پر غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر دنیا میں، محلے میں، شہر میں اس کے پرتی ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور جس دن اس کو شوٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اس دن اس کے سمرتھن میں کوئی آواز نہیں آتی، سب شانت ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو اس سے جان چھوٹی پیچھا چھوٹا۔ تو یعنی جس کو برباد کرنا ہوتا ہے پہلے اس کو عروج پر لایا جاتا ہے، پہلے اس میں نفرتیں، اس کے غلط کاموں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اس کو اوپر اٹھایا جاتا ہے، اور پھر اس کا وقت اینڈ کا شروع ہوتا ہے جس پر دنیا آواز نہیں اٹھاتی، بولتی نہیں، اس کی حمایت کوئی نہیں کرتی۔ یہ ایک تھیوری ہوتی ہے، کامن تھیوری ہوتی ہے۔ اس تھیوری کو راشٹریہ، انترراشٹریہ، یونیورسل استعمال کیا جاتا ہے، کیا جاتا رہا ہے اور کیا جاتا رہے گا۔ یہاں آپ لوگوں کو بہت زیادہ میرے خیال سے سوچنے کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہی جب گاڈ، سولجر آف گاڈ سے اس کا سفر شروع ہوا، آتنکواد تک پہنچا، ریڈیکل اسلام تک پہنچا، اب لبرل اسلام کی طرف جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ لبرلائزیشن اسلام کا، چونکہ یہ بات پوری طرح سے پشچمی جگت جانتا ہے کہ ابھی بھی مسلم جگت ایک بہت بڑا بازار ہے، اور اس بازار پر چائنا، رشیا قبضہ کرتے جا رہے ہیں۔ اس کو اپنے ساتھ بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ، یعنی کہ یورپین یونین کو بالکل الگ کر لیا جائے، اور ترکی کے بعد پھر دنیا سے ان کا کنیکشن نہ رہے۔ چھوٹے موٹے ایک دو دیش سے ان کا بھلا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ان دیشوں میں بھی جن مذہبوں کو لوگ مانتے ہیں میرے خیال سے، اور جس طرح سے انویسٹمنٹ چل رہا ہے چائنا کا، وہ سب چائنا کے قبضے میں آ چکے ہیں، اور صرف یورپ اور یورپ کے اندر ہی اپنے جیون شیلی کو بہتر کر لے، اب وہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی ضرورتوں کو بڑھا لیا ہے، اپنے بازار کو بڑھا لیا ہے، اور اس کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا جو حوث ہے، جو نہیں بھرتی کبھی کسی کی، وہ ابھی بھی ان کی بھرنے والی نہیں ہے۔ اس سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، مسلم بازار کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے، وہ کوشش کریں گے کہ ان کو پھر سے ایک لبرل اور شانتی وادی گھوشت کیا جائے، اور شانتی وادی گھوشت کرنے کے طور پر آپ لوگ دیکھیں گے کہ طالبان بھی جب حکومت اپنی قائم کریں گے، ان کے ساتھ باقاعدہ سمجھوتے ہوئے ہیں، بہت سارے دور کی میٹنگیں ہوئی ہیں، کسی نتیجے پر پہنچا گیا ہے۔ وڈرول آپ دیکھ رہے ہیں، کسی امریکن فوجی کو نہیں مارا جا رہا ہے، نہ ہی ان کا کسی جہاز کو گرایا جا رہا ہے، جبکہ رشیا، چائنا دوارا اب ان کے پاس ویپن سونپ دیے گئے ہیں۔ ایک بات اس میں اور ایڈ کرتا چلوں جس پر باریکی سے غور کرنا، پچھلے ان تمام سالوں کے اندر جتنے دن افغانستان میں یہ وار چلی ہے، جنگ چلی ہے، جو کچھ بھی بربادیاں ہوئی ہیں، کبھی آپ نے کسی میڈیا میں سنا کہ ان کو ہتھیار جو ہے وہ رشیا سپلائی کر رہا ہے؟ کبھی سنا کہ اس میں ان کو ہتھیار جو ہے وہ چائنا سپلائی کر رہا ہے؟ کوئی اور دیش، یعنی برٹن اور امریکہ کو چھوڑ کے کوئی تیسرا دیش طالبان کو ہتھیار دیتا ہے، ایسا الزام کسی دیش پر نہیں لگایا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوچئے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں سے بھی ان کو ہتھیار سپلائی ہو رہے تھے، وہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہے تھے، باقاعدہ ان سے مال لیا جا رہا تھا، پیسہ لیا جا رہا تھا، پیسے کے بدلے ان کو ہتھیار دیے جا رہے تھے، اور ان کو ایسی چیزوں کی کھیتی کرنے کا موقع دیا جا رہا تھا جس کی دنیا میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس کے بغیر میڈیسن نہیں بنتی ہے۔ کچھ لوگ آپ میں سے ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ پھر بھی
घूम फिर कर आप वहीं आएंगे जो आपको बनाया गया है। एक इस्लाम की ऐसी शक्ल को अभी मेरे सामने पेश करने की कोशिश करेंगे जो आपने सुनी है। आपको इल्म भी नहीं है कि उनको कितना इल्म है इस बात का कि वो जो बता रहे हैं वो कितना सच है, कितना झूठ है, और ज़रूरत की चीज़ को कैसे पैदा किया जा सकता है या नहीं पैदा किया जा सकता, उसको हराम और हलाल और ये सब चीज़ों के लिए ना बहुत सारी बातें होती हैं, तब आप घोषित कर सकते हैं या की जा सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मसले को आप कैसे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि मेरा काम जो है वो माफ़ करना, वो मेंबरों का काम है कि वो दीनी तालीम लोगों को दे। मैं आपको जियो पॉलिटिक्स, दुनिया की राजनीति, कूटनीति और दुनिया के षड्यंत्र समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ टोटली राजनीतिक तौर पर। और जितनी बातें मैंने की हैं उनका मजहब और दीन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मजहब और दीन को इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है जाल बना के, तो मैं इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ। मैं एज ए जर्नलिस्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जो एनालिसिस किया है इन सब चीज़ों का वो क्या है, और आगे आपको कैसे सतर्क रहने की ज़रूरत है, कैसे आपको आगे एक्ट करने की ज़रूरत है, किन लोगों पर तुम्हें नज़र रखने की ज़रूरत है, पाबंदियाँ लगाने की ज़रूरत है, कौन आपको गुमराह कर सकता है, कौन आपको भटका सकता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सोच समझ कर आगे बढ़ें और ध्यान रखें। देखिए बहुत सारे मीडिया हैं वो हिंदुस्तान में भी चलते हैं, और ज़्यादातर हम लोग चूँकि हमारी उर्दू जैसी भाषा पाकिस्तान में बोली जाती है, तो पाकिस्तानी मीडिया भी आजकल तो यूट्यूब और सोशल मीडिया के ज़माने में आप लोग बहुत देख रहे हैं। उनमें से बहुत सारे जज्बाती चैनल हैं जो हर बात में वो बड़ी बड़ी फतेह की बात करते हैं। माफ़ करना, मैंने सवाल उठाया है जो ये कह रहे हैं कि आपकी फतेह बस ईमान के दम पर, ईमान के दम पर तो होती ही है, अल्लाह तो आपका साथ देता ही है, मगर इस फतेह को जैसे बताया जा रहा है ये फतेह बिल्कुल वैसी नहीं है। अगर ऐसी है तो अपने आप को जवाब दे लेना। कभी पाकिस्तान, रशिया, चाइना, किसी देश पर यह इल्ज़ाम नहीं लगाया गया कि तालिबान को गोला बारूद हथियार कहां से सप्लाई हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका खुद इनको गोला बारूद हथियार दे रहा था, उसी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा था। रशियन का एक मॉडल क्लाशिनकोव जो है वो मॉडल जरूर रशिया का है, पर दुनिया के सभी देश अपने अपने देशों में उसको नकली तौर पर बनाते हैं और ब्लैक मार्केटिंग में बेचते हैं, और वही माल जो है वो दुनिया में पहुंचाया जाता है, जो टेररिज्म के नाम पर जो लॉबिंग की गई, जो ट्रेंड किए गए, जिन लोगों को इस्तेमाल किया गया आतंकवादी बनाकर, उनको दिए गए हथियार जो हैं, चाहे वो जिस तरह के हथियार थे, वो भले ही एक दूसरे के नकली, मगर किसी ने किसी देश पर इल्जाम नहीं लगाया, और किसी मीडिया ने, किसी सहाफ़ी ने, किसी आलिम ने, किसी मुस्लिम रहनुमा ने आज तक ये सवाल नहीं उठाया कि बहरहाल अगर अमेरिका के साथ तालिबान लड़ रहे हैं तो हम ये बता दें कि ये हथियार जो है वो किससे ले रहे हैं। यानी ये इल्ज़ाम कभी देखा किसी मीडिया में कि रूस उनको भारी तादाद में हथियार सप्लाई कर रहा है, टैंक डाल दिए, ये सब कुछ कर दिया? अगर ये नहीं था तो इस खेल को आपको समझने में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और अगर फिर भी आप नहीं समझना चाहते तो मैं क्या कर लूँगा? मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को 200 सालों में बदला गया है। स्लो पॉइजन तुम्हारे साथ शुरू हुआ, वो लोग खुद तो घुस गए और रल मिल गए एक बड़ी कम्युनिटी के साथ, और तुम्हें बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया दुनिया में, नई पहचान बनाकर। उनका षड्यंत्र कामयाब हुआ। तुम घुले मिले थे, हम लोग घुले मिले थे। इस्लाम और ईसाइयत में बहुत दूरियां बिल्कुल भी नहीं थी, और हमने ये दूरियों को इतना बढ़ा लिया कि आज यहूदियों से ज़्यादा ईसाइयों के साथ हमारी दुश्मनियां हो गई हैं। कोई वजह नहीं है उस दुश्मनी की, क्योंकि मुसलमानों ने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कुछ भी नहीं किया था, और ईसाइयों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ भी नहीं किया था। मतलब कुल मिलाकर ये है कि अगर ये छोटी मोटी झड़प और उसके बातों को हम देखें, कोई लड़ाई झगड़े की बहुत बड़ी वजह नहीं थी। अलबत्ता मज़हब और धर्म को इस्तेमाल किया गया पूरी तरह से जियो पॉलिटिक्स में सत्ता हासिल करने के लिए। ये भी याद रखिएगा, ईसाइयों में जो भी लोग होते हैं, मुस्लिम्स में जो भी लोग होते हैं, इस वक्त वो सत्ता हासिल करते हैं ताकत के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए। और यहूदियों की अभी भी ये बात है कि वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं मजहबिक तौर पर, दीनी तौर पर, और वो मजहब तौर, उनका अपना मजहब, अपनी मान्यता, अपनी किताबें हैं। उन किताबों के आधार पर वो जो है सत्ता हासिल करना चाहते हैं, जिसमें वो पिछले 2000 साल से लगातार नाकाम है, और अभी भी वो बड़ी नाकामयाबी उनकी राह तक रही है। बहुत जल्दी वो नाकामयाबी उनकी साफ तौर पर नज़र आने लगेगी, और फिर से वो इसी तरह मुंतशिर हो जाएंगे जिस तरह 2000 से होते आए थे। क्योंकि इस षड्यंत्र में भी इस्लामिक दुनिया में
جو گھسائے گئے ایجنٹ تھے، جو بدلے گئے لوگ تھے، جو بدلے گئے رہبرز تھے، ان کا بہت بڑا رول تھا جب یہ تمام چیزیں چھوٹی. اور ایک وقت آیا، اس میں کوئی میں یہ بھی تائید نہیں کرتا ہوں کہ چلیے کہ آخری وقت میں خلافت بھی صحیح تھی کہ نہیں تھی. یہاں پر جب سلطان شروع ہوئے بننے یا دیش بنا کر ان کے بادشاہ بنائے گئے، وہ غلط تھا کہ صحیح تھا، ان باتوں پر ابھی میں جانے والا نہیں ہوں. میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ اب پشچمی جگت نے پلان کیا ہے کہ مسلمانوں کے چہرے کو سافٹ کیا جائے گا، تو مطلب صاف ہے کہ طالبان اب آپ کو سافٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ایجنڈا 2030 کو مانتے ہوئے نظر آئیں گے. اب آنے والے دنوں میں جو آپ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ طالبان وہ ضرور کریں گے، وہ اسلامک حکومت کا اعلان ضرور کریں گے، وہ اسلامک حکومت کا اعلان بھی کریں گے، اسلامک نظام کی بات بھی کریں گے، اور لبرلائزیشن بھی لائیں گے. لبرلائزیشن پہلے طالبان لائیں گے تو پھر سعودی عرب لائے گا، اور جب سعودی عرب لائے گا تو پھر بحرین لائے گا، پھر سب لے کے آئیں گے، اور کل ملا کر جو ہے یہ ایک لبرل چہرہ ہوتا چلا جائے گا. اور یہ جو لبرل چہرے کی ضرورت ہے وہ ایک مارکیٹ کے طور پر پشچمی جگت کے ان دھورت لوگوں کو موجودہ جو صرف دنیا پر ستہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے ہتھیار، اپنا مال، اپنا دوائیاں، اپنے فیشن کے کپڑے، یہ سب کچھ بیچ کر بازار پر قبضہ بنائے رکھنا چاہتے ہیں، جن کے خاندان در خاندان اپنی اولاد کو دیش گفٹ کیے جاتے ہیں. چلیے یہ 2-4 دیش ہم نے تم کو دے دیے بٹوارے میں، اور 2-4 دیش تم کو دے دیے بٹوارے میں. وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہمارا بٹوارہ کرتے ہیں، ہمارے کانوں کان خبر نہیں ہوتی. ہمارے حکمران چنے جاتے ہیں، ہمارے رہبر چنے جاتے ہیں، وہ چنے جاتے ہیں جن کو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور ہم لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. ہماری وچار دھارا ہارڈ اینڈ سافٹ ان کے نظریے سے ہوتی ہے، ہمارے نظریے سے اور ہمارے رہبروں کے نظریے سے نہیں ہوتی. ورنہ تو یہ سفر طے نہیں ہوتا جو میں بتا رہا ہوں کہ وہ اسلام جو شانتی کے لیے نکلا اور دنیا میں انصاف دیا، لوگوں کا تحفظ کیا، لوگوں کی حفاظت کی، جو کچھ ایک نظام تھا کہ آپ امانت میں خیانت نہیں کریں گے، امانت داری، دیانت داری، دین داری، سب کچھ ہوتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، اور لوگ ساتھ میں گھلتے ملتے چلے گئے. بہت ہندوستان کے بھی اتہاس کو بعد میں پہلے ایمانداری سے دیکھو گے تو آپ کو ملے گا کتنی محبت اور کتنی سب کچھ خیر مقدم کیے گئے. وہ سب کچھ بھی شامل تھے. دنیا میں بھی، پوری دنیا میں کتنے افریقن کنٹریوں نے بنا لڑے ستائیں سونپ دی گئی تھی. پھر ہمارا ایک ہارڈ چہرہ شروع ہوا، پہچان شروع ہوئی. ٹھیک اسی طرح سے آج ایک ایگزامپل کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہو بھارت میں جو چہرہ اس وقت ہندوستان میں ابھر کر سامنے آ رہا ہے، یہ پوری دنیا میں ایجنسیاں مانیٹرنگ کر رہی ہیں، ایجنسیاں اس کی ریٹنگ بتانے لگی ہیں، ایجنسیاں اس جو ہے وہ اپنی رپورٹ دینے لگی ہیں. یعنی جس طرح مسلمانوں کو دھیرے دھیرے کٹرواد کے ٹارگیٹ پر لا کر ختم کیا گیا تھا، اسی طرح دوسری دشا بھی بڑھ چلی ہے. یہاں ایڈوائز تو تم کو بھی یہی ہوگی کہ بہت غلط راستے پہ ہو، بڑھاؤ ہمارا بھائی چارہ، دنیا میں بھائی چارہ اور محبت ہی ہمارے کاروبار کو بڑھا سکتی ہے، دنیا کو بڑھا سکتی ہے، ہماری طاقت کو اور دیشوں کو بڑھا سکتی ہے. ورنہ پوری دنیا کے نظروں میں آنے کے بعد پھر انسان کا اپنی گدی پر ٹکے رہنا بہت آسان نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور ریگولر تو بالکل نہیں ہوتا. ایک دن اٹھنے ٹیکنے پڑتے ہیں. یہ آخری کلوزنگ یاد رکھنا. البتہ باقی سبھی لوگوں کو میں یہ بات کہتا چلوں اس پروگرام میں کہ جو اب آنے والے دن ہیں، سافٹ اسلام کی بیار شروع ہو جائے گی، اور یہ سافٹ اسلام کی بیار ہر جگہ پہنچے گی. اس کو بازار کو بلڈ کیا جائے گا. اب لڑائی جو ہے وہ چائنا، رشیا، ترکی، بھارت، پاکستان، سب الگ الگ ملٹی پاور سینٹرز بٹیں گے، ان میں شروع ہوگی، اور ہم ان پر گہری نظر بنائے رکھیں گے، اور ایک ایک جہاں تک میں سمجھتا ہوں ان کو آپ کو سمجھانے کی ضرور کوشش کی جائے گی. البتہ بہت چھوٹی سی بات ہونے پر بہت امیدیں نہیں لگانی چاہیے. آپ سب کو حکمت عقلی اپنانی چاہیے، اور گہری سوچ کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ ڈیموکریٹک سسٹم میں، راج تنتر میں یا پرجا تنتر میں اپنے بیہیو کو بہت ریڈ کر کے آگے چلنے کی ضرورت ہے. اپنے رہنماؤں کی جانچ اور کرنے کی ضرورت ہے. اپنے پاس ریسیو کرنے والے تمہارے سندیش اور آدیشوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور مجھے اس وقت اجازت دینے کی ضرورت ہے. دیکھتے رہیے 4 ٹی وی نیوز. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.